صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زال ذکر تیرا مینوں بھاوندا زال ذکر تیرا مینوں بھاوندا اتے غیر تھی دل بیزار ہوئے سونے یار تھی مکھ نہ موڑ سمے بھاوے جت ہووے بھاوے ہار ہووے اٹھے پیر تصور محبوب تیرا اٹھے پیر تصور محبوب تیرا میرا دل آکھے ایو کار ہوئے اندر شیر محمد یار جسے توڑے ظاہر اکار سنسار ہوئے رے رانگلی بانگلی ہو رہیاں توڑے جگ دے وچ وہار ہوئے کوئی ننگے نموس نیاش کنو مہنے یار تھی مول نیار ہوئے تن جگ سارا مینوں مار دئی تن جگ سارا مینوں مار دئی دل تانے اکھی ہوشیار ہوئے اکھن شیر محمد جھلا ہویا اٹھے پیر تینوں ایو کار کاش آئے جو سوئے گور غریباں کوئی کاش آئے جو سوئے گور غریباں کوئی کاش آئے جو سوئے گور غریباں کوئی کر کے پامال کرے حشر کے سما کوئی کر کے پامال کرے حشر کے سما کوئی ذرہ ذرہ ہوا نقشے کف پائے محبوب
گزرا ہے خراما کوئی اس گزرگاہ سے گزرا ہے خراما کوئی ایک مانگے ہے پڑا سجدے میں باقی دائے تر بھیک مانگے ہے پڑا سجدے میں باقی دائے تر سر پہ ڈالے ہوئے خاک در جانا کوئی سر پہ ڈالے ہوئے خاک در جانا کوئی قبر میں صورت محبوب دکھائی کس نے قبر میں صورت محبوب دکھائی کس نے ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درمان کوئی ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درمان کوئی ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درمان کوئی کعبہ دیر میں سجدے کی غرض ہی کیا ہے کعبہ دیر میں سجدے کی غرض ہی کیا ہے حسن ہے سجدگاہ صاحب نظراں کوئی حسن ہے سجدگاہ صاحب نظراں کوئی میزبان کیوں نہ بھلا تو پیش کرے میزبان کیوں نہ بھلا تو پیش کرے پہلو دل میں میرے اترا ہے مہمان کوئی پہلو دل میں میرے اترا ہے مہمان کوئی پہلو دل میں میرے اترا ہے مہمان کوئی ایک لمحہ میں اگر لاکھ قیامت آئے ایک لمحہ میں اگر لاکھ قیامت آئے بھول سکتا نہیں درد شب ہجراں کو
شب ہجران کو ایک لمحہ میں اگر لاکھ قیامت آئے بھول سکتا نہیں درد شب ہجران کو بھول سکتا نہیں درد شب ہجران کو لن ترانی کی صدا کیوں نہ نظامی آئے لن ترانی کی صدا کیوں نہ نظامی آئے پردہ ناز میں ہے حسن پہ نازا کو پردہ ناز میں ہے حسن پہ نازا کو لن ترانی کی صدا کیوں نہ نظامی آئے پردہ ناز میں ہے حسن پہ نازا کو جی قبر میں صورت محبوب دکھائی کس نے قبر میں صورت محبوب دکھائی کس نے ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درما کو ڈھونڈ لایا ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درما کو ڈھونڈ لایا ہے میرے درد کا درما کو کاش آئے جو سوے گور غریبا کو کر کے پامال کرے حشر کے سامان کوئی بسم اللہ علم گفتارے کہ او بے جاب علم گفتار بے جا بوت عاشق روئے خریدارا بود گرچہ باشد وقت با
علم زفتہ چون خریدار میں باشد مرد رفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف روم نے ارشاد فرمایا ہے علم گفتارے کہ او بے جاں بود علم دا معنی ہوندا ہے جاننا دانستن تے جانن تو اگے پھر ہوندا پہچاننا تو جاننا یہ بھی علم ہے تے پہچاننا یہ بھی علم ہے تے پھر جنہوں پہچانیا انہوں بھلڑ نہ دینا یہ سارے تو بڑا ہے کہ جنہوں پہچانے ہر ویلے سامنے ہوئے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم عمل دے نال ہے کہ علم ہوئے تے اس دے اتے عمل نہ ہوئے اور عمل جو ہے وہ اخلاص دے نال ہے کہ علم ہے اور اس دے اتے وہ عمل بھی کردہ پیا کہ جو فرمایا گیا وہ اس نے ماندا پیا ہے لیکن اس دے وچ اخلاص کوئی نہیں ان دے وچ ریاکاری ہے تو او علم اور او عمل کہ جس دے وچ ریا نو دخل ہوئے اور اخلاص نو دخل نہ ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ وہ علم کہ جس کے اندر اخلاص نو دخل کوئی نہیں ہوں دی مثال ایویں میں کہ جی میں جسم ہوئے تے اس دے وچ روح نہ ہوئے او جسم کے جس کے اندر روح موجود نہیں وہ دبان دے قابل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس جسم نو کوئی رکھن واسطے تیار نہیں اور اگر اس دے وچ روح ہوئے تو پھر اس جسم دی قدر و قیمت بھی ہے اور اس دے خریدار بھی ہے اور پھر اس دے اتے حضور نے مثال دیتی کہ اخلاص دی مثال ایویں میں کہ جویں گوڈا ہوندا ہے گری ہوندی ہے اور ریاکاری دی مثال اس طرح ہے کہ جویں چھلڑ ہوئے تے وچ اس دے گری موجود نہ ہوئے تو چھلکا جڑا ہے وہ جلان دے قابل ہوندا ہے اور اگر اس دی وچ گری موجود ہوئے گودا موجود ہوئے تو پھر اس چھلکے دی بھی قیمت ہوندی ہے وہ بھی جویں گری تولدی ہے وہ چھلکا اس دے نالے تولدا ہے اس واسطے کہ اندر گری موجود ہے تو او علم کہ جڑا انسان نو اخلاص سکھاندا ہے للہیت سکھاندا ہے او علم ہے جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک ذات دے کولو قلب مومن دے وچ منتقل ہوندا ہے اس علم دا تعلق نہ وہ علم فانی ہوندا ہے اور نہ فناد چیزاں نو پسند کردا ہے وہ علم انسان نو ہمیشہ اس ذات دی طرف توڑتا ہے کہ جیڑا زندگی اور حیات عطا کرنے والا ہے اگر وہ دنیا دا کام بھی کوئی سکھتا ہے یا کرتا ہے تو اس عالم دا کہ جس دے وچ اخلاص پایا جاتا ہے اس دے وچ سب تو پہلے نیت نو دخل ہوندا ہے کہ جیڑا کام بھی وہ کرے گا اس دا تعلق اور اس دا سفر اپنے محبوب دی طرف ہوئے گا مثال ڈاکٹر ہے نا کہ اگر اس دے دل دے اندر وہ علم
اللہ دی ذات پاک دی محبت والا پایا گیا تو ایمان دا نور موجود ہویا، تو تسی اس مومن دے بچے نو پوچھو گے تو کی کرنا چاہنا ہے، تو آکھے گا میں ڈاکٹر بننا چاہنا، تیرا مقصد کی ہے؟ وہ آکھے گا اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دی خدمت کرنا چاہنا۔ ہزاروں کام نے اسی طرح، اسی واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن دی نیت اور اس دا ارادہ اور اس دا پختہ کام تے کرن دا جڑا مشن ہے وہ کی ہے، وہ اے ہوئے کہ میں اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے اس نو کرنا۔ اور اخلاص دی تعریف کی ہے، اخلاص دی تعریف ہے وے کہ جو کچھ وہ کردا پیا ہے اس دا مقصود صرف رضا الہی ہے بس، اور اللہ دی ذات پاک دے نال بھی اس دا کوئی مطالبہ نہیں کہ اے کریم میرے مالک میں عبادت کرنا وا پیا تو مینوں دنیا اور آخرت دی بھلائی، اس تو مفہوم مخالف نہ سمجھا جب اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اخلاص وہ کی ہے کہ صرف اور صرف میں تیری رضا دے واسطے کرنا وا، کسی دی تعریف دے اتے دل دے اندر تکبر پیدا نہ ہوئے، اور کسی دی مذمت دے اتے دل دے اندر گراوٹ پیدا نہ ہوئے، وہ اپنے کام دے واسطے لگا ہی رہے، چلدا ہی رہے، چاہے کوئی اس نو پسند کرے یا اس نو پسند، کوئی اس دی تعریف کرے یا اس دی تعریف نہ کرے، ان دونوں چیزوں تو ماورا ہو کے وہ چلے، اور نہ ہی اس کا اپنے مالک کریم دے نال کسی قسم دا کوئی مطالبہ ہے، صرف اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے اس کام نو کرتا ہے۔ تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا، ریا دے متعلق سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ غور کرو، اللہ دی ذات پاک نے رزق دی تقسیم فرمائی ہے، اور انسان دی تخلیق تو پہلے اس کریم مالک نے اس دا رزق لکھیا ہے، اس دا نقش صورت پیچھے اور رزق پہلے۔ تو کئیاں نو مالدار بنایا اور کئیاں نو رزق دی کمی آئی، جنہاں نو مالدار بنایا انہاں نو یہ گل فرمائی کہ مال میں تینوں عطا پیا کرنا وا، اس مال دے وچ تیرا اینا حصہ ہے اور 39 حصے تیرے نے تے ایک حصہ اس مخلوق دا ہے جس نو میں اے رزق والی نعمت بظاہر عطا نہیں کی۔ تو پھر اے بندے اسی لوگ جس وقت کسی نو کوئی صدقہ خیرات یا زکات دینے ہیں نا تے دل دے وچ تکبر اور غرور آندا ہے اور اس نو بنظر حقارت بلا کے دینے ہیں، اور پھر اس دا احسان جتانے ہاں کہ میں ہمیشہ اس نو زکات بھی دینا وا، خیرات بھی اندے تے کرنا وا، لیکن یہ ناشکری میری کرتا ہے، کدی بھی انہیں تو وہ عمل تا کردا پیا ہے اور علم بھی انہوں ہے کہ میں کام کرنا ہے، لیکن اخلاص تو خالی اس دا دل ہے، اس نو یہ نہیں پتا کہ اے رزق جڑا تیرے کول میرے مالک کریم نے عطا فرمایا ہے اس تا تو مالک نہیں، یہ تو اس دی کرم نوازی ہے کہ تینوں دے کے فرمایا تو اندا مالک ہے، اور پھر اس دی تقسیم تینوں دسی کیا ہے، رزق اینا تیرا ہے اور اینا تیرے کول امانت ہے، تو امین وہی ہوندا ہے جڑا امانت نو اس تک پہنچا دے جڑا اس دا حقدار ہے، جس دی وہ چیز ہے، تو کسی دی امانت ادا کر کے تے پھر فخر کرنا تے غرور کرنا، میرے مالک نے ارشاد فرمایا، اے قرآن پاک ہے، حضور دے قلب اطہر اتے اتریا ہے، وہ علم ہے جڑا فانی نہیں لازوال علم ہے، جڑا انسان دے مردہ دل نو زندہ کر دیندہ ہے اور مردار دی طرف اس انسان نو نہیں جان دیندہ ہے گا۔
ایک موت حیات ہے کہ میں ہن گل پہ کرنا تسی سنتے پائے جے نا تے اسی ساواں دا آنا جانا اینوں ہی حیات سمجھنے ہیں۔ ایک حیات وہ ہے کہ جڑا انسان دے دل نو اپنے مالک کریم دے طرف لا دیندا ہے وہ علم، اور پھر اس دے اتے کدی بھی موت نہیں آندی، چاہے وہ ہلے تے پاویں نہ ہلے، جسم دے اعضاء درست رہن یا نہ درست رہن، وہ بکھرے پئے ہون، مالک کریم نے فرمایا زندہ نے مردہ نہیں، کیونکہ انہاں عشق و محبت دی دنیا دے وچ آخری نعرہ محبت دی دنیا چ ماریا کہ اے جان اے جسم اے سارا کچھ اگر حائل ہوئے تیرے میرے پیار دے وچ تیرے حکم منن دے وچ تے میں اس نو تیرے تو قربان کردا ہوں۔ تو پھر مالک کریم نے فرمایا کہ موت نہیں، اے حیات ہے، اے حیات ہے، اور اے سفر اخلاص دا سفر ہوندا ہے۔ تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا مومنانو ایمان والیانو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقیاں نو احسان جتا کے تے دکھ پہنچا کے۔ اللہ پاک نے فرمایا زکوٰۃ دیو، صدقہ دیندے جے تے جنوں دیندے جوندے تے احسان کر دے جے، احسان جتا دے جے، اور پھر گلاں کر کے انہوں دکھ پہنچا دے جے۔ میرے مالک کریم نے فرمایا کسے مومن واسطے جائز نہیں کہ وہ میری عطا کردہ نعمت نو امانت نو اگاں پہنچاوے تے پھر اندے تے احسان جتاوے تے اس نو دکھ پہنچاوے، یہ دوویں گلاں منع نے۔ فرمایا کہ جڑا احسان جتاندا ہے تے دکھ پہنچاندا ہے، ان دی مثال کی کلذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی دی طرح ہے جڑا خرچ کردا اپنے مال نو لوگاں نو وکھان دے واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ خرچ کردا ہے لکھاں کروڑاں ہزاراں روپیے خرچ کر دیندا ہے، لیکن ان دا مقصود میری ذات نہیں بندیاں دا وکھانا ہے، کہ بندیاں دے وچ میری سخاوت دی، میری مہمان نوازی دی، میرے دسترخوان دی وسعت دی شہرت ہو جاوے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ جیڑا کسے حقدار نو اس دا حق دے کے تے احسان جتاندا ہے یا دکھ پہنچاندا ہے، ان دی مثال کیویں میں کہ جیڑا بندہ مال خرچ کردا ہے لیکن میں مقصود نہیں، ان دا مقصود بندے نے۔ تو فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ دے اتے اور دن قیامت اتے۔ فرمایا فمثلہ، تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل صفوان، ان دی مثال اس طرح ہے کہ جیڑی بڑا ایک چکنا بڑا ملائم پتھر ہوئے، چٹان ہوئے، الہ تراب، اس دے اتے مٹی پئی ہوئے، فاصابہ وابل، تو پھر اس دے اتے زوردار بارش وسے، فتارہ کو سلدا، اور چٹیل میدان اور جڑی چٹان ہے صاف ہو جاوے بالکل، اوویں دی اوویں پتھر دا پتھر سفید رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوندے چک گیا تے نہ کچھ ہوندے سے ہویا تے نہ کوئی بارش دی نمی دا ہوندے تے اثر ہویا، وہ مٹی دھل گئی تو صاف ہو گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ریاکار حاصل نہ کر سکن گے کچھ بھی اس تے کولو جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ دی ذات پاک ہدایت نہیں دیندا کفر اختیار کرنے والیاں نو، کفر اختیار کرنے والیاں نو خدا فرمایا میں ہدایت نہ عذاب۔ اے مثال آگی کس انسان دی؟ ریاکار دی، کہ اس سے مثال اللہ پاک نے فرمائی کہ ان دا مقصود میری ذات نہیں ہے گی، نہ میری خوشنودی نہ میری رضا ہے، اس دا مقصود کی ہے بندیاں نو وکھانا، فانی دا طالب ہے، وہ حیات عطا کرنے والے باقی دا وہ طالب ہی نہیں ہے گا، اور نہ اس نے یہی چیتا رہ گیا ہے کہ رزق کنے مینوں دیتا ہے تے کون ان دا مالک ہے۔ تو فرمایا ہن اخلاص والے دی مثال قرآن پاک چاہیے، اللہ پاک نے وہ بھی سنو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ،
اور مثال انہاں لوگاں دی جڑے خرچ کردے نے اپنے مال نو اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دے واسطے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس لیے اس واسطے کہ تاکہ پختہ ہو جائے انہاں دے دل دے وچ اللہ دی محبت کی ہو جاوے او پختہ۔ فرمایا کہ ماسل جنت بربواتن، ان دی مثال اس طرح دے باغ دی ہے جڑا ایک بڑی بلند زمین دے اتے ہوئے، اصابہ وابل، اور ان دے اتے زوردار میہ وسے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ بارش دے وسن دے نال ان دا دگنا پھال ہو جاوے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر نہ وسے اس دے اتے بارش دا پانی انہوں نہ بھی لگے، مالک کریم نے فرمایا ایسی بلندی دے اتے کھڑا ہے کہ ان دے واسطے شبنم تریل ہی کافی، تریل ہی کافی ہے، وہ تریل دے چند قطرے بھی ان دے پھل لیان واسطے کافی نے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تسی کر دے جے سب کچھ ویکھدا پیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے کو لکائی بیٹھے ویکھو زکوٰۃ دا سی ہیلا کرنے، فقہاء کرام نے ہیلا زکوٰۃ دا حولان حول ہے نا کہ سال گزرے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوندی، تسی اپنا مال ہے اس نو بے شک خرچ کرو، تسی کرو، لیکن اس نیت دے نال کہ میں زکوٰۃ دے کولوں بچ جاواں، کی کرا میں زکوٰۃ دے کولوں بچ جاواں۔ اس دے تے غور کرنے والی گل ہے کہ جس بندے دی نیت ہے کہ میں عبادت نہ کراں، اچھا بندیاں کولوں تو لکا سکدا، خدا کولوں بھی لکا سکدا، جڑا تیرے دل دے بھید نو بھی جاندا پیا کہ ہونا ان دے وچ کی ہے، اجے لفظاں دی صورت عمل دی صورت چ نہیں آیا، خیال دی صورت چ تو اس نو بھی جاندا۔ تو اس واسطے عبادت جڑی ہے اس دا ذوق شوق دا نام ہے، محبت الفت دا نام ہے۔ اگر محبت الفت دی راہ دے وچ اگر دنیا دا مال حائل ہو جاوے کہ میں انہوں بچا لواں کندے کولوں، مالک کریم دے کولوں، یہ جڑا معاملہ خدا دی ذات پاک نے اپنی مخلوق دے نال فرمایا نا کہ انہاں نوں زکوٰۃ دیا کرو، عبادت ہے نا، یہ معاملہ بندیاں نال نہیں ہے گا، یہ معاملہ خالق دے نال ہے۔ کس دے نال ہے؟ اور جڑے اس نو جاندے ہیں وہ اس ہاتھ نو بوسا دیندے ہیں جنوں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ انہاں نوں زکوٰۃ دیا کرو، بنظر حقارت نہیں ویکھدے، وہ اے ویکھدے نے کہ مالک کریم نے میرے کو کھلیا ہے، تے جڑا مالک کریم مہمان کھلے ہوندی تے بڑی توقیر ہوندی ہے نا، بھی فلانی جگہ تو آیا ہے، فلانی جگہ تو آیا ہے۔ اس واسطے علامہ اقبال فرماتے نے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ فرماتے نے کہ جنت انعام خدا بندی ہے اور مالک دی عطا ہے، جویں دنیا دی نعمتاں نے جنہاں اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے خواہشات نفسانی نو چھڈ دتا اور اس دی رضا دے واسطے اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اوتے عمل فرماندے رہے، کردے رہے، اور تمام عبادات نو کیتا اور نفلی عبادتاں نو بھی کیتا، تو پھر اس کا مالک کریم غنی ہے، فرماتا ہے کہ تو میرے حکم دی اطاعت کیتی ہے، یہ نہ سمجھی بھی میں تینوں یہ جڑا کچھ تو چھڈی رکھیا چھڈے ہی رہ جائے گا، نہیں، یہ بھی تینوں عطا کراں گا، اس تو اللہ عطا کراں گا، اس تو اللہ عطا کراں گا۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی جنت کسے نہیں ویکھی ہوئی، میرے حضور نے ان دا معائنہ فرما کے اپنے امت نو سانو فرمایا ہے کہ ان دے مکان ایسے نے، اتھے پھل ایسا ہے، اتھے رہن بہن ایسا ہے، تہاڈا اتھے جا کے استقبال ایسا ہے، تہاڈے واسطے انہاں پھلاں دا خیال کرنا اور ٹوٹ کے تہاڈے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر وہ فرما دینے کہ جنت دے وچ حیات ہی حیات ہے،
ان دی ہر شے زندہ ہے، یہ نہیں کہ تیرے وچ حیات ہے، فرمانے نے کہ اتھوں دی ہر شے دے وچ حیات، ابدی حیات ہے، درختاں دے وچ، پھڑاں دے وچ، انہاں جگہاں دے وچ ہر شے وچ حیات ابدی پائی جاندی ہے جی۔ تو فرمایا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ فرمانے نے حورا بھی تیرے واسطے نے، مشروبات بھی تیرے واسطے ہیں، لیکن آ سفر جڑا عالم کثرت دا ہے، اے سفر دے قدم اخلاص تے سڑک دے اتے ٹور تے اے مطالبہ نہ کر بھی میں آ کچھ کرنا میرے نال کی کریں گا، نہ یہ تو مزدور جڑا ہے جنہوں پتا ہے کہ میں جن دی مزدوری کرنا پیا، انہیں کدی کسی دی مزدوری نہیں رکھی، بڑا نیک سیرت ہے، وہ بار بار اگر اس نو مطالبہ کر کے آکھے نا کہ یار تو مزدوری کر تیرا حق نہیں رکھ دے، تو وہ بندہ ہٹ کے آختا ہے کہ جناب اسی سوچ بھی نہیں سکتے ساری تسی مزدوری رکھو گے۔ یہ ویکھدے جی نا دنیا چ ورتارا بندیاں دا کہ جہے بندے اللہ دی ذات پاک دی مخلوق نال حسن سلوک کرتے ہیں اور انہاں دا حق نہیں مار دے، وہ جڑے مزدور ٹوکری چکن والے نے وہ بھی اس چیز نو حد تک سمجھتے ہیں کہ بار بار سانو آکھے کہ اسی تیری مزدوری نہیں رکھ دو، آکھ دیں جی سان تک کدی خیال بھی نہیں آیا بھی تسی ساری مزدوری رکھو گے، تو پھر مالک کریم دے نال تو فرمانے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ جنت مومن واسطے بنی ہے نا، تے جن دے واسطے شاہ مالک نے بنائی ہے انہیں عطا کرنی ہے، تے ہر مکان دی عزت مکین دے نال ہوندی ہے، تے جس بندے نو اپنی عزت دا نہیں پتا ہے گا وہ کی سمجھے گا؟ اس واسطے اہل دل فرمانے نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، کہ اپنی تخلیق دے مقصد دے اتے غزر کر کہ ہر دل ربائی تے معروف چیز دی تو جان ہے، مفغن بخا کے خود را کہ تو از بلند جائی، اپنے آپ نو مٹی تے فانی چیزاں دے نال نہ رول لے، تو بڑی اچھی جگہ تو آیا ہے، تو بڑی اچھی جگہ۔ ادلفت الجنت للمتقین کہ جنت نو متقیاں دے قریب کر دیتا جاوے گا۔ تو اقبال آگدا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ فرما دے تیری جزا اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ اور جڑی جزا ہے وہ کی ہے، وہ تیری جزا خدا دی ذات پاک دی رضا ہے۔ عارف روح فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشق دے عمل دی جزا خود خدا ہے، اور ہے ہی کوئی نہ اس تو سوا۔ ایویں نہیں مضمون سنو اے قرآن پاک یتمون الطعام علی حبہ، اے قرآن پاک دے اس دا ذکر ہے سارے مضمون دا۔ میں عرض کرنا تانوں کیونکہ ریا دے اتے تے اخلاص دے اتے عارف روم نے جی میں وہ گل تے شروع کرنی ہے، وہ مضمون ہی اگاں لنگ گیا ہے جی۔ تو فرمایا یتمون الطعام علی حبہ، تو ریا عارف روم علم دی گفتگو پہ کرتے سن کہ او علم کہ جڑا جس دا تعلق فانی چیزاں دے نال ہے، یا او علم کہ جس دے وچ مقصود خدا دی ذات پاک دی رضا نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو او علم کی ہے، او علم فانی ہے، وہ باقی رہن والا نہیں۔ اور او علم کہ جڑا انبیاء علیہ السلام نے قلب مومن دے وچ پایا ہے، اور مومن نے دل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فیضان دے کول او علم حاصل کیتا ہے، او علم کی ہے، او علم اخلاص تے مبنی ہے۔ ان دے واسطے ضروری نہیں کہ مجمع 4 لاکھ دا ہونا چاہیے، 5 لاکھ دا ہونا چاہیے، 20 لاکھ دا ہونا چاہیے، نہیں، اوتھے کیفیت نو دخل ہے، تعداد نو دخل کوئی نہیں ہے۔ سمجھ دے پہلے نا رومی فرما دے علم گفتار ہے کہ او بے جا بود، او علم کے جڑا اخلاص دے اتے مبنی نہیں، اور او علم کے جڑا بندہ دی واہ واہ دا محتاج ہے، او بے روح علم ہے، بے روح علم ہے۔
عاشق روئے خریداراں بود فرما دینے او کہ سنن والے دا عاشق ہوندا ہے کہ سنن والا ہوئے نا، اوندا منہ اللہ لے نہیں، اوندا منہ بندیاں لے۔ تے انبیاء علیہ السلام کیڑا علم لے کے آئے؟ انبیاء علیہ السلام جڑا علم سکھان واسطے آئے انہاں دا لحظہ لحظہ اپنے مالک کریم لے، انہاں نوں اس گل نال کونی کہ 900 سال ہو گئے نے بندے گل ہی نہیں پہ سنتے، تو بندیاں دے نوح علیہ السلام 900 سال واز فرمایا تے بندیاں نہ سنیا، تو اگلی گل گستاخی دی کرتے ہیں وہ جنہاں دا علم دا پتہ ہی انہاں نوں نہیں، انہوں نے یہ نہیں پتا کہ تخلیقی انبیاء کس واسطے ہے۔ عارف روم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے خود سوال کر کے کہ نبیاں نو بندیاں آکھیا کہ جس وقت اسی تہاڈی گل منن واسطے تیار نہیں، تسی بار بار وہ دوائی دیندے جے تے بیمار لا علاج ہو جاوے تے بار بار دوائی جڑی بے فائدہ کیوں دیندے جے سانو؟ انہاں فرمایا تسی ساڈے مقصد نو نہیں جی جانتے، تسی یہ سمجھدے جے بھی تسی منو تے اسی یہ گل تانوں دسنی ہے، تے جے نہ منو تے نہیں، تواڈے منن نہ منن نال سانو نہیں سی روکار، اسی تخلیقی رضا الہی دے واسطے وے ساڈی، سانو حکم ہوئے کہ ریت وچ مٹی ریت وچ تساں بی سٹنا، اساں نہیں آکھنا کہ مالک تے ریت تے تھوکدا ہی نہیں، اسی سٹ دینا بس۔ اور سانو تھکاوٹ اس واسطے نہیں کہ 200 سال 900 سال گزر گئے نے، اسی کدی بھی اس راہ دے وچ تھکے نہیں، کیوں کہ دل کو مطلوب با ما حاضر است، کہ ساڈا مطلوب اور دل مرد ہر لحظہ ساڈے نال ہے، در سارے رحمت جا شاکر است، اس دی رحمت دی بخیر دے اتے لحظہ لحظہ ساڈا دل شکر ادا کردا رہندا ہے، تو اسی شاکر ہاں اور شکر دے نال زندگی بسر کرنے ہاں، تو اس واسطے ساڈے راہ دے وچ نہ تھکاوٹ ہے، نہ اونگ ہے، نہ بددل، کوئی چیز ہی نہیں، ساڈے دل دے اندر شجر محبت ہمیشہ ترو تازہ رہندا ہے۔ اگر حکم ہو جائے اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن دا تے ابراہیم علیہ السلام دا قلب جڑا کھڑ جاندا، اور انہاں دا دل مبارک اسماعیل علیہ السلام دا سن کے پریشان نہیں ہوندا، پریشانی نہیں اتھے آدھی، اتھے خوشی آ جاندی ہے۔ اور مائی صاحب مقام رضا تے اوویں فائز سن کہ انہاں بھی اپنے بیٹے دی اوویں پاکیزگی طہارت کر کے تو انہاں مقتل دی طرف کر لیا کہ لے جاؤ انہاں مذبے دی طرف، تو پھر انہاں دا قدم مبارک اللہ دی ذات پاک نے خانہ کعبے دی زینت بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ حاجیو مقام ابراہیم نو مصلی نو مصلہ اس نو جا نماز بناؤ، نفل پڑھ دینے بندے اتھے، اور پتھر دے اتے نشان قدم کندے نے نقش نے ابراہیم علیہ السلام دے، اور اللہ پاک نے فرمایا میریاں نشانیاں وچوں کندے وچوں ہیں، میریاں نشانیاں دے وچوں ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اے وہ اخلاص ہے، اے وہ، اور تعمیر خانہ کعبہ ہوندی پئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کے لاندے پے نے، اور ابراہیم علیہ السلام گارا لیاندے پے نے، اور نال دعا پہ مانگنے نے کہا مالک کریم ساڈے کولو قبول فرما لویں، ساڈے کولو قبول فرما لویں۔ مالک نے ارشاد فرمایا اے کھانا اگے زکات دے متعلق تو گل سمجھ لئیے کہ کوئی نہیں، ہن سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، کہ جیڑا کھانا کھلاندے نے اللہ دی محبت دے وچ مسکین نو، یتیم نو اور قیدی نو، تینہ دا ذکر میرے مالک کریم نے فرمایا ہے، مسکین دا، یتیم دا اور قیدی دا، کوئی اندے نال شرط نہیں بھی قیدی کے ہو جائے ہوئے، قرآن پاک دے وچ جو تو کھوایا اس نو مالک کریم نے فرمایا کہ یتیم نو کھانا کھوا دینے، مسکین نو کھانا کھوا دینے اور قیدی نو کھانا کھوا دینے، علی حب ہی اللہ دی محبت دے وچ۔ اچھا ایتھے گل نہیں مکی، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور او کھانا کھوا کے تو اس نو نال گل بھی آکھ دینے کہ اسی تینوں کھلانے پہ اللہ دی رضا دے واسطے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
نہ تو کسی اجر دے اسی خواہاں اور نہ تیرے کو شکریہ دے طالبہ کہ ساڑی آ کے ہر روز گات پریا کر ڈیرے دے بیچ چودھری صاحب تھوڑی کیا بات ہے، پیر صاحب کیا بات ہے، ملک صاحب کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جڑی میری محبت دے اسیر نے انہاں دا تعلق میری مخلوق دے نال صرف اور صرف میری رضا دے واسطے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں عاشقی چیز بندہ ہے جانا بودن، کہ محبت اور عشق اور ایمان کی شاید اپنے محبوب دا ہو جانا۔ عاشقی چیز بندہ ہے جانا بودن، دل بدیگر دادن و حیران بودن، دل محبوب دے سپرد کر کے ان دے جلویاں دے وچ مست ہو جانا۔ سمجھی بات کہ تو اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا علم گفتارے کہ او بے جا بود، کہ او علم کہ جڑا زبانی علم ہے تو اس دے اتے عمل کوئی نہیں، اس دے وچ اخلاص کوئی نہیں، او بے روح ہوندا ہے اور وہ خریداراں دی توجہ دا عاشق ہوندا ہے کہ کوئی بندہ کول واہ 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 کرے تو پھر وہ بولدا، ورنہ نہیں بولدا۔ گرچہ باشد وقت باس علم زفت، اگرچہ باس تے مناظرے دے وقت وہ بڑا علم جڑا ہے قوت رکھدا ہے، بڑا بھاری علم ہوندا ہے، چوں خریدارش نہ باشد مرد رفت، جیسے کوئی خریدن والا نہ ہوئے تو وہ مردار ہو جاندہ ہے، فوت ہو جاندہ ہے، بس ختم، بس ختم۔ اور وہ علم کہ جڑا انبیاء علیہ السلام سکھا دینے اور سکھان واسطے تشریف لے آنے آقا، وہ علم مردے نو زندہ کردہ ہے، مردے نو فرمانے اقبال بلند بال تھا نہ تھا جسوروں کو یور، حکیم سر محبت سے نہ آشنا رہا۔ اگر فلسفی نے بڑے تجربے کیتے، ساری زندگی ریاضی تے علم حیات تے ان تجربے گزر گئی، چاند تے پڑ گئے، چاند تو لے آئے، سارا کچھ کردا رہا، بڑا اس نے زندگی گزار، بڑی بلند پروازی تے ہو رہا، لیکن سر محبت سے نہ آشنا رہا، کہ پیار دی جڑی رمز سی نہ اس نو نہ سمجھ رکھیا، انہوں نہیں سمجھا۔ پھرا فضا میں کرگس شاہین وار، کہ گرج بھی فضا دے وچ اڑدی رہی، جویں شہباز اڑدا ہے تے باز اڑدا ہے۔ وہ فلسفی بھی ہے کہ دنیا دی تمام چیزاں نو سر کرتا رہا، تجربات کرتا رہا، سارا کچھ رہا، لیکن سر محبت دا پتہ نہ لگا۔ اندے تے مثال دیندے نے، پھرا کرگس فضا میں شاہین وار، کہ جڑا گرج سی نا، او گرج بھی فضا دے وچ جویں شہباز اڑدا ہے نا، اوویں او بھی اڑدا رہا، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ معنی نے کہ اے لڈی تا ضرور، گرج اڈی تا ضرور، پر ان دی نظر مردار اتے ہی رہی ہے، ان دی نظر کندے اتے رہی، مردار اتے رہی۔ شہباز بھی فضا دے وچ ہی اڈیا ہے، لیکن ان دی نظر زندہ اتے رہی۔ او علم جڑا انسان نو طالب بنا دیندہ ہے خدا دی ذات پاک دا، کہ تیرا مقصود کائنات دے بھی صرف اور صرف خدا دی رضا ہے، اور ہے ہی تیری تخلیق دا مقصد کوئی نہ، اور تیری منزل تیرا محبوب ہے، اور اس محبوب دی وصول دے واسطے، اس دے قرب دے حصول دے واسطے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے نشان دے اتے اپنی پیشانی نو رکھ کے ٹریا جا، اس خاک نو اپنے سر دے واسطے، مٹی اس نو اپنے سر دی زینت بنا لے، مٹی نو کی بنا لے؟ سر دی زینت بنا لے۔ کس نو؟ کوے جانا نو، کوے اسے واسطے خراج عقیدت پیش کر دینے نا اہل اللہ اشاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے، اسے واسطے وہ عقیدت دے نالے محبت دے نال آکھتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم بہتر اس، کہ جنہاں نو پتہ لگا ہے کہ اسی کس واسطے بنائے گئے ہیں، ساری زندگی دا مقصد کی ہے، اسی حاصل کس نو کرنا ہے،
آئے کس واسطے ہے؟ روٹی دا مالک نے تو پہلے اعلان فرما دیتا ہے تو انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، جو نصیب ہے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اپنی جیت درست رکھ، اپنی جیت درست رکھ۔ ہاں خاک طیبہ از دو عالم بہتر است، تو نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ دی خاک دونوں جہانہ تو بہتر ہے، یہ نہیں بیاس جہان تے فضیلت ہے، اور فرما دینے آخرت دعوے نالم بھی وہ خاک بہتری۔ اے خنک شہر کے آندا دل برست، کہ وہ شہر مبارک دے لائق ہے کیونکہ اتنے میرا محبوب رہندا ہے، میرا محبوب رہندا ہے۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنی محبت دے متعلق اپنے محبوب دا اس جگہ دا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے کہ جتھے بندے نو لستو بے ربکم دی تسکین ہوئی ہے نا، وہ مٹی وہ جگہ ان دے واسطے بہت افضل ہوندی ہے۔ تو جنوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی لستو بے ربکم واسطے میں آیا ہاں، وہ چیتا ہی بھول گیا ہویا ہے، کالو بلا چیتا ہی نہیں رہا ہے گا، تو انہوں پھر کی پتہ لگے گا کہ میں نے جیڑی نعمت ملدی پہ یہ کتھوں ملی ہے تے کیویں ملی۔ تو فرمایا گرچہ باشد وقت باس علم زفت، گفتگو دے وقت علم بڑا بھاری ہوندا ہے، دلائل بڑے قوی ہوندے نے تے لفظ بڑے بان کے مکفہ مسجع عبارت آندی، چو خریدارش نہ باشد مرد و رفت، جدو اس دا خریدار نہیں ہوندا تو فنا ہو جاندا ہے، وہ کی ہو جاندا ہے؟ وہ فنا ہو جاندا ہے، ان دا کوئی قدر و قیمت نہیں ہوندی۔ جی کشد بالا کے اللہ خوشترا، تو اس علم دا فرمایا کہ جڑا علم اخلاص تے مبنی نہیں، اور وہ علم جسم دے نال ہی تعلق رکھدا ہے، وہ علم جڑا حاوی ہے جسم دے اتے بھی روح دے اتے بھی، تو وہ علم جس انسان نو حاصل ہے تو فرما دینے وہ علم کدی بھی، وہ عالم کدی بھی ان دا منہ روئے سخن بندیاں دی خریداری علی نہیں ہوندا، وہ جیڑی گفتگو بھی کرے گا وہ سمجھدا ہے کہ جو کچھ میں بازار محبت دے وچ الفاظ آکھنا پیاندا خریدار میرا رب ہے۔ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ رومی فرما دے نے مشتری من خدا یستو مرا، کہ میرا خریدار میرا رب ہے، اور وہ مینوں میک شد بالا کہ اللہ ہوشترا، وہ مینوں عالم سفلی دی طرف نہیں لے جاندا، عالم بالا دی طرف کھچدا پیا ہے، مینوں خاک دے چنی میں ملن دیندا پیا، مینوں نورانی جنت نورانی جگہ تے لے جاندا ہے۔ کیوں کہ رب کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا میں مومن دے مال دا بھی خریدار ہاں، اس دی جان دا بھی خریدار ہوں، اور مال بھی خود عطا کیتا ہے، جان بھی خود عطا کیتی ہے، تو خود اشتیاق اور کرم نوازی ویکھو نا، فرمایا مینوں بڑا ہی شوق ہے بندے نال خریداری کرن دا، راس المال بھی خود ہی دیتا ہے، جان بھی خود ہی دیتی ہے، مال بھی خود ہی دیتا ہے، خود عطا کر کے فرمادا آ میرے نال تو کھیڑ محبت دا سودا کر۔ رومی فرما دینے کہ خدا دی ذات پاک دے نال خریداری دا وال سکھ کے بندیاں لے منہ، اس واسطے علم دین دے حصول دا مقصد ہمیشہ رضا الہی ہونا چاہیے ہے۔ اللہ دی ذات پاک سن اخلاص نصیب فرماوے۔ جی خون بہائے من جمال خون بہائے خود
پھر ہم برز کردے نے خوب آئے من جمال ذل جلال. پچھلے آیت کریمہ دا حوالہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ میں مومن دی جان دا خریدار ہاں اس دے مال دا خریدار ہاں. تمہیں فرما دیں وہ جان کہ جس نو اللہ دی ذات پاک قبول کر لوے تو راہ خدا دے وچ مقتول قتل کیتا گیا ہے اس دا خون بہا کی ہے آخدا میرے خون بہا دی جڑی جزا ہے صرف تیرا حسن جمال ہے. کی ہے تیرا جمال ہے کہ جس وقت اے حجاب جسم والا اٹھ جاوے تے تیرا جمال مینوں نظر آ جاوے بس میں سارا کچھ ہی پا لیا میں سارا کچھ ہی حاصل کر لیا ہے. کہ میں فرما دینے کچھ دیر اور ہاں جادہ جا کنی بھی ہوگا بآسانی طے جادہ جا کنی بھی ہوگا بآسانی طے کچھ دیر ذرا اور آنکھ ملائے رکھنا. اگر جان نکل دی پئی ہے تو بڑا اوکھا وقت ہے یہ بڑا آسانی نال طے ہو جائے گا پر شرط ایک ہی ہے کہ ایک لحظہ میرے علی ویکھدا رہیں بس میری نظر تیرے حسن دے نال جسلے دو چار ہو گئی نا یہ وقت پتہ ہی نہیں لگنا سوئی جنی تکلیف بھی نہیں ہونی. تو رومی فرمانے خون بہا ہے من جمال ذل جلال میرا خون بہا اللہ دی ذات پاک دا حسن بے مثال ہے. خون بہا ہے خود خرم قصب حلال میں اپنے خون بہا کھانا وا پیار میرا قصب حلال ہے کہ ہر کسے مزدوری کیتی ہے تو میں بھی مزدوری کیتی ہے یہ کہ میری مزدوری دی خوراک کی ہے حسن ذل جلال دے تے میری نظر ٹک گئی ہے بس. جی مشتقل اور پھر رجوع کر دینے اور پھر فرما دینے کہ ایک علم کہ جیڑا تو بیچنا ہے بندیاں دے سامنے تے ایک علم کہ جیڑا تو بازار محبت رضا الہی دے بازار وچ بیچنا پیا ہے. فرما دینے ان دا خریدار بندے نے ان دا خریدار خدا ہے. ہن فرما دینے ای خریداران مفلس راہ بحال کہ خریداری دے واسطے کم از کم غنی چاہیے ہے کہ مالدار چاہیے بازار چ خریدار کون کرتا ہے جڑا مالدار ہوئے تے جن دے پلے شے کوئی نہیں انہیں بازار جا کے کی کرنا ہے. تو رومی فرما دیں ای خریداران مفلس راہ بحال کہ جڑے فانی چیزاں دے خریدار نے تے جنہاں تو روئے سخن آپ دا بنایا آیا ہے کہ انہاں چھڈ دے یہ تو غریب نے بڑے یقین ہے غریب نے بڑے نہ کل کچھ نہیں چے خریداری کنا دی یک مشتے گل ہے موٹ مٹھی دی کی خریداری کر سکتی ہے. انہاں تو آپ دا نہیں اج تک پتہ لگا بھی اسی بنے کس واسطے ہیں تے کتھوں بنائے گئے ہیں تے کس واسطے بنائے گئے ہیں. فرما دے مٹی تو اگاں تے لنگے ہی نہیں ہے تے تو غریب نے بڑے کون خریدار ہوندا ہے. فرما دے جڑا رجیا ہوئے او خریداری کردا ہے آ کے بازار دے وچ اونوں ویکھ کے دکاندار تے آندے نے بھی آج دیہڑی لگ جائے گی ساڈی جو منگیا دے جائے گا جو منگیا دے جائے. رومی فرما دے نے کہ او علم کہ جڑا تیرا دل دا منہ بندیاں لے کردا ہے تے انہاں کولوں تو شاباش دا متلاشی ہے تو متمنی ہے. فرما دے نے او تینوں کچھ نہیں دے سکدے تینوں جدو بھی کچھ ملیا ذات خدا دے کولو ملنا ہے اپنے منہ دل دا ادھر کا رکھے اس بازار عشق و محبت دے وچ جا. رومی فرما دے نے عشق میں گویت بگوشم پست پست محبت اور عشق میرے کان چ ہولی ہولی ایک گل آخدا ہے سید بودن بہتر سیادی است کہ شکاری بنن دے نالوں شکار ہو جانا بہتر ہے کہ تو شکاری بنن نو چھڈ تو کسے دا شکار ہو جا. تو فرما دیں عشق میں گویت بگوشم پست پست کہ
محبت مینوں عشق کان چوڑی ہوڑی ایک تلقین کرتا ہے، ایک گل آخدا ہے، کی آخدا ہے؟ سید بودن بہتر سیادی است، کہ شکاری بنن دے نالوں، سیاد بنن دے نالوں شکار ہو جانا بہتر ہے۔ اس واسطے فرمانے دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا، محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا۔ دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا۔ جنہ دل اپنے محبوب دی نظر کر دیتا ہے وہ کائنات دی ہر فانی شے تو بے نیاز ہو چکے ہیں۔ انہاں دی اکھ کسے غیر اللہ ویکھدی نہیں، کسے غیر دی طلب انہاں دے دل دے وچ نہیں آندی۔ اس دا دل جڑا ہے کائنات دی دنیا دا بادشاہ بن جاندا ہے، اور اس دے دل نو کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی۔ رومی فرماندے نہیں خریداراں نے مفلس راہ بحال، انہاں مفلس خریداراں نے چھوڑ چے خریداری کنا دی یک مشتغل، ایک مٹی دی مٹھ تیری کی خریداری کر سکتی ہے؟ تا آپ بھوکا ہے تو نے تینوں کی دینا ہے؟ جی گل رام جو ذات گل خار فرمایا گل مخور گل را مخر گل را مجو، مٹی نہ کھا مٹی نہ خرید، مٹی دی جستجو نہ کر۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جی فرمایا مٹی نہ کھا، مٹی نہ خرید، مٹی دی جستجو نہ کر۔ زانکہ گل خارست دائم زرد روح، فرمانے نے کیونکہ مٹی کھان والا ہمیشہ زرد روح ہوندا ہے، ان دے چہرے تے سرخی کوئی نہیں ہوندی، ان دے جگر تے تلی خراب ہو جاندی، خون پیدا ہی نہیں ہوندا، خون پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں تو اس تو مقصود ہے نہیں، میرے حضور نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ تسی پہاڑاں دے وچ چلے جاؤ، غاراں دے چلے جاؤ، اپنے آپ نو دنیا تو الگ تھلگ کر لو اور اتھے جا کے تے پھر نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، کہ جسم دا ایک حق ہے، روح اور دل دا ایک حق ہے۔ جسم اپنی جگہ تے اپنی ضروریات دا او نہ کر، لیکن اے ساریاں فانی چیزاں نو دل دے وچ نہ وڑن دے۔ کہ جنی عبادت دا ذکر آیا، مالی وقتی ہر شے دا تعلق اس تے نال ہے کہ تیرا دل اللہ دی ذات پاک دی محبت اور رسول دے وچ توندی عبادت دے واسطے رہے، تے جسم جڑا ہے اس دی ضروریات بھی پوری کر۔ رومی فرماندے تو سارا تعلق جڑا ہے وہ دنیا والے پاسے لا دیتا ہے۔ گل مخور ہر ویلے کی مٹی کھانا، جے گفتگو کریں تو وہ بھی خواہش نفسانی مٹی، جتھے بیٹھا اتھے کی تعلقوں دا بھائی کو نہیں، اگر مر گئے تھان دیکھتے جے ملا والے تو آدھے نے روح دا کوئی حال نہیں ہے، نہ کوئی اگا ہے نہ کوئی پیچھے ہے، ہر وقت ایک کو گالی اور کوئی گل نہیں۔ لیکن خدا شاید اللہ دی ذات پاک دے وہ لوگ ویکھے نے کہ جنہ دے کول کائنات صرف ایک مکان دی حد تک ہے اور ضروریات زندگی بھی بڑے محدود ہیں کہ روٹی اور ایک مجھ یا کوئی کا، لیکن انہاں دا دل اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت دے نال وہ شکر خدا دا کر دے رہندے ہیں۔ اور جننے مالدار ہیں سب نو یا تے کملے ہو جاندے نے خیر وچ، تے یا پھر نیندر دیاں گولیاں کھا کھا کے، تے ہارٹ اٹیک دے نال پھر وہ لگے جاندے نے۔ تے درویش نو ہارٹ اٹیک بھی ہوئے تے اللہ دا نام لیندا مردا ہے، مرنا تا ہے ہی ہے نا، مرنا تا ہے ہی ہے نا، لیکن اس دا نام اس نو یاد رہندا، دا دل دا منہ اپنے مالک اللہ رہندا ہے۔ رومی فرماندے نے اے مفلس خریدار نہیں تے تو انہاں کولوں شابش لینا پینا، تینوں کی دینا ہے؟ اس واسطے مٹی نہ کھا، مٹی نہ خرید، مٹی دی جستجو نہ کر،
ذاکے گل خارست دائم زرد رو، کیونکہ مٹی کھان والا ہمیشہ زرد رو رہندا ہے، اندے چہرے تے سرخی کوئی نہیں ہوندی، گلا پھلیاں ہوئیاں تے کھٹا چہرہ۔ رومی فرماندے نے کہ اے تیرے دل دی حالت ہو جائے گی، تیرے روح دے وچ زردی آ جائے گی، سرخی اندے وچ نہیں رہ جانی۔ اے مٹی دی خواہشات نفسانی دی طرف میلان دے نال میرے مالک کریم نے یاد فرمایا، سنو اعوذ باللہ من الشیطان من کانا یرید حرث الآخرات نزد لہو فی عرصہ، فرمایا جڑا طلبگار آخرت دی وعدہ اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی کھیتی نو ودا دیواں گے۔ رہندا دنیا وچ رہندا ایتھے ہی وائی پی ہوندی، اوتھے تو کوئی نہیں جا کے ہونی نا۔ اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال ورتارا، اپنی عبادت اور ذکر اور فکر، جی ہاں یہ سارا کچھ ایتھے پیا ہوندا۔ تے کافر اور مومن اکو جہ کام ہی پہ کرتے نے نا، بھی مومن بھی وائی کرتا ہے تے کافر بھی وائی کرتا ہے۔ کافر دی نظر عالم اسباب تے وے، مومن دی نظر عالم اسباب تے نہیں مسبب الاسباب دیتے۔ ان دی زندگی دا مقصود صرف اپنی سہولت ہے، مومن دی زندگی دا مقصود اور کھیتی باڑی دا مقصود ہے کہ اللہ پاک توفیق دے وے، اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ خرچ کرانا۔ تو اکو جہا کام میں ویکھن نو فرق کے میں مخلص تے ریاکار دے کام وچ فرق کوئی نہیں، دل دے نال فرق ہے کہ ریاکار دی نظر بندے تے وے، مخلص دی نظر خدا دی رضا دے اتے ہے۔ تو دل دے دا فرق آندا پیا ہے، حرکتاں دا فرق نہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرات نزد لہو فی عرصہ، جڑا طلبگار آخرت دی وعدہ اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وعدہ نو ودا دیواں گے۔ ایتھی کیتی سنا تو اللہ پاک نے فرمایا انی نہیں رہ دینا، میں انہوں ودا دینا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جیڑا شخص خواہش ماندے صرف دنیا دی وعدہ، نوتی منہا اسی اس نو دیواں گے اس دا حصہ، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِن نصیب، اور اس دا آخرت دے وچ کوئی حصہ نہیں ہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے میں آکھنا ہے کہ جیڑا کچھ تسا لینا سی اتھے میں دے دیتا، یہ انہوں دا حصہ ہے جنہ دا جین مرن جاگن ہر شے میرے واسطے ہے۔ اس واسطے انہوں دی وائی دائمی وائی ہے، تھوڑی وائی عارضی سی، اور عارضی وائی دا چار تو سا چک لیا ہے، اس واسطے دائمی آنے دا حق کے تھوڑا کوئی حق تھے نہیں۔ لیکن یہ گل جی آئی ہوئے اللہ دی ذات پاک دی کرم و بخشش فضل و کرم دے اتے کوئی پابندی نہیں آئے گی، ذات اس دی ذات، لیکن جو شریعت مطالعہ چاہیا سی وہ آخنے اللہ دی ذات پاک دے کرم و فضل دے اتے کوئی پابندی نہیں، کوئی انہوں پوچھن والا نہیں، نہ ہوندہ کوئی باز پرس ہو سکتی ہے، جو کچھ فرماوے وہی عدل ہے، وہی عدل ہے۔ جی دل بخرتا دائمن باشی دل دل بخرتا دائمن باشی جوان، فرماندے نے خریدار کرنی ہوں تو دل دی خریداری کر، اور دل دے متعلق میرے مالک کریم نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جنہیں نہ مال فائدہ دینا ہے نہ بیٹے فائدہ دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا ماں سوا تو پاک درد مند دل جیڑا لے کے آ قیامت والے دن کہ تینوں فائدہ دے گا، تینوں فائدہ دے گا۔ رومی فرماندے نے دل بخر کہ ہر لحظہ کوشش کر کہ اے جیڑا دل لطیفہ ربانی تیرے جسم دے وچ شرائط کیتا ہے، ہر جگہ دے وچ کوئی گوشت دا ٹکڑا نہیں ہے گا، اے نور ہے جیڑا پورے جسم دے وچ پھیلیا ہویا ہے۔ فرماندے نے کہ اس نور دی متلاشی رہو تا دائمن باشی جوان۔ جناب فرماندے نے کہ جنہ دل دی خریداری کہتی انہیں تو بڑھاپا کدی نہیں آیا، ہمیشہ جوان رہندے نے۔ از تجلی چہرات خونر گواہ،
اللہ دی ذات پاک دے انوار و تجلیات دے نال تیرا چہرہ جڑا گلے بابونا دی طرح سرخ رہے گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی نشانیاں تو ویکھ چہرے دے وچ محمد رسول اللہ ہے۔ سمجھے پائے تو فرما دے نے دل نو خرید۔ اور قرآن پاک وچ مالک نے کریم نے فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، کہ اس قرآن پاک دے وچ نصیحت ہے لیکن انہاں واسطے جنہاں دا دل ہے۔ دل جنہ ہے وہ اس قرآن دی نصیحت نو قبول کرتا ہے، تے جنہ دا دل کوئی نہیں وہ قبول ہے۔ دل کندے نال بنتا ہے؟ دل ایمان دے نال بنتا ہے، توحید اور رسالت دی تصدیق دے نال دل بنتا ہے۔ اور پھر ایمان کی آخدا ہے؟ ایمان آخدا ہے کہ ہر لحظہ دھیان آپ دا اپنے مالک اللہ رکھ۔ اور مالک کریم نے فرمایا کہ میری محبوبیت تینوں تاں حاصل ہوئے گی جے حضور دے نقش قدم اتے چلیں گا۔ تا نقشے اس واسطے اہل اللہ فرما دے نے نا کہ حضور دے نقش قدم دے اتے چلنا یہ پیراں نال ٹرن والی جگہ نہیں، سر نال ٹرن والی جگہ۔ سمیں بیدم صاحب کیوں فرما دے نے نظامی صاحب دا شعر کرنے تو فرما دے کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز ہو۔ سنو بندہ مٹی دے اتے ہاتھ پیر رکھی بیٹھا ہوئے نا تے ناک تے منہ تے او بڑی ذلت سمجھدا ہے نا۔ ویکھو جی میں اون دے سامنے ہاتھ بھی جوڑے اون دے پیراں نوں بھی ہاتھ لائے، اون دے میں مٹی دے اتے بھی ناک نوں رگڑیا، پر انہیں گل میری کوئی نہ سوئی، لکیراں بھی کڈیاں آندے نے نا تو انہیں کچھ نہیں سنے۔ بیدم فرمائے کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز۔ فرماندے نے محبت دی جڑی پیشانی نا میری، یہ جڑی شکل پیار دی ہے نا تو ان دی بھی پیشانی ہے نا، وہ کہ سر بلندی حاصل کر دی کیویں کہ تیری خاک آلود ہون دے نال کر دی۔ کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز ہو، یار کی خاک آستاں تاج سر نیاز ہو، کہ اپنے محبوب دے پاک دروازے دی مٹی میری سر دا تاج ہوئے تا۔ تو نظامی صاحب نے ارشاد فرمایا سن تو بھی چل ادھر جدھر سے آ گیا کوئی۔ تو رومی فرما دے پہنے کہ دل بخرتا دائمن باشی جوان، دل خریدتا کہ تو ہمیشہ جوان رہے، اور اس دی تجلی اور انوار الہی دے بارش دے نال تیرا جڑا چہرہ ہے گلے بابونا دی طرح سرخ ہو۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ ہے، جان عالم محمد اللہ دے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معاہو، اور وہ سعادت مند جڑے آپ دے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار دے مقابلے چ بہادر تے طاقتور ہیں، رحماء بینہم، آپس وچ بڑے رحم دل ہیں، کہ پانی جو نہیں پیندے کدی آواز آوے تو دوجا آندا ادھر لے جا، آپ جان پہ نکل دی پیاس دے نال، شہادت قریب ہے، ادھروں آلتش دی آواز آ دی آخدا مینوں نہیں چاہیدا انہوں دے جا کے، انہاں دے کول پہنچدا ہے تے اگوں آ گئی آلتش، انہاں آکھیا انہاں نوں پیا میں جس ویلے واپس مڑیا سارے شہید ہوئے۔ ایک ایویں گل تو نہیں نا جڑے میرے رب نے فرمائیاں، تو فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس وچ بڑے رحم دل نے، تراہم، تو انہاں نوں ویکھیں گا، رکن کدی رکوع کر دیا، سجداً یبتغونا کدی سجدہ کر دیا، یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا، فرما دے نے کہ سجود اور رکوع دے کولو کی مقصود ہے کہ وہ طلبگار نے خدا دی رضا دے، سجدے دی جزا کی ہے رضا الہی۔ مالک کریم نے فرمایا رکوع سجود کسے کام واسطے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او تلاش کر دیں اللہ دا فضل اور اس دی رضا نو، سیماہم، اور انہاں دے ایمان اور عبادت دی علامت فی وجوہ من اثر سجود، انہاں دے ایمان اور عبادت دی علامت انہاں دے چہریاں دے اتے سجدہ دے اثر تو نمایاں ہے، سجدہ دے اثر تو نمایاں ہے، وہ نشان بھی آکھدے نے، پر جیڑا ذاکر ہوئے تے مخلص رضا الہی دا ہوئے ان دا چہرہ دسدا پیا ہوندا ہے۔ ساڈے استاد فرما دے سن دو بندے گفتگو پہ کرن تو ایک عالم سی بڑا تے سی بے ادب،
تے دوسرا عالم اینا نہیں سی، انجھے اندر نالوں گفتگو کرن لگ پیا، لیکن ذاکر سی، اللہ دی ذات پاک دی محبت آرہا، حضور دی محبت آرہا بندہ سی۔ تو بندے سن دے رہے، جس ویلے فارغ ہوئے تو نہ بندے آکھیا یار تیز ترار تا بڑا سی، پر ان دے منہ دے اتے لون کوئی نہیں سی، نور کوئی نہیں سی، ان دے چہرے تے نور ہی سی، ان دی گل دے وچ بھی تاثیر سی، چرب زبانی تے انہیں کیتی ہے، لیکن تاثیر ان دی نہیں، تاثیر ان دی سی، تاثیر ان دی سی۔ رومی فرما دینے کہ دل نو خرید طالب دل شوق تاباشی چو گل، فرماندے نے طالب دل شوق تاباشی چو گل، اللہ دی ذات پاک دے کولوں سوال کردا رہے کہ یا اللہ پاک مینوں او دل دے کہ جیڑا تیرا ہی طالب ہوئے۔ ساڈے حضور دے خطوط نے ساڈے دادا جی دے نام کسی ایک خط چ بھی سوائے اس تو ہور گلاں تو علاوہ اے ہر خط دے وچ موجود ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے کولوں اس دے ذوق شوق دا سوال کیتا کر کہ اللہ پاک سانو اپنا ذوق شوق محبت نصیب فرما۔ تو طالب دل شوق تاباشی چو گل فرما دینے اللہ دی ذات پاک دے کولوں وہ دل دا سوال کردا رہے جیڑا ماں سوا دے کولوں پاک ہوئے، ماں سوا دی محبت دے کولوں پاک ہوئے۔ تو پھر دینے فرما دینے کہ تو پھر کیوں جے پھر اندے تو پھل دی طرح بن جائیں گا، تاشوی شادہ و خندہ ہم چو مل، فرما دینے یا پھل دی طرح بنے گا کہ خوشبو آندھی پھل دی طرح، پھل دے وچوں جدوں بھی سنگو گے کی آوے گی؟ خوشبو آوے گی، چنبیلی دا ہوئے، گلاب دا ہوئے، تے او رات کی رات کوئی پھل، فرما دینے کہ پھل دی طرح دل ہو جائے گا، خوشبو دار پھل ہوئے گا، تاشوی شادہ و خندہ، اور شراب دی طرح مسکراندہ رہے گا اور خوش رہے گا، کسی وقت بھی ہوندے تے خزاں نہیں آ سکتی ہے، ہمیشہ بہار دے وچ رہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دل دا مل دلدار ہے نا، تو جس دل نو اپنا محبوب مل جاوے اوتھے غم آ سکتا ہے، اوتھے تو غم آندا ہی نہیں ہے۔ جے غم آندا ہوئے تو سر بندے کیوں دین؟ سر اسے واسطے دیندے نے نا کہ غم اوتھے ہے ہی کوئی نہ۔ زمی فرما دینے کہ عبادت دے وچ تکلف ہے ہی کوئی نہیں، تکلیف، عبادت ذوق شوق دا نام ہے، تکلیف دا نام نہیں۔ کہ جس وقت تو عبادت دی طرف جاندے نے نا تو انہاں دا دل کی ریاکار دی عبادت میں اللہ پاک نے فرمایا جس لئے نماز دی طرف جاندے نے تو سست قدماں دے نال جاندے نے، کھچ دیا ہوا جاندے نے، تروں دیا ہوا جاندے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مقصود تا بندیاں نو وکھان ہوندا ہے، محبوب نو تا ہوندا نہیں۔ تے جنوں پتہ ہوئے میرا محبوب مینوں ویکھدا پیا ہے تے میں محبوب دے لے جانا ہے، مناجات ہے، نماز بندے اور بندے دے محبوب دے درمیان اللہ درمیان مناجات ہے، سرگوشی ہے جی۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اپنے گمان دے دھوکا دیندے نے اللہ نو، وہو خادعہم، اللہ صدا دین والا ہے انہاں دی دھوکا بازی دی ہے۔ وہ سمجھ دینے کہ جے میں دوجیاں نو پیسے دھوکا دینے اللہ دی ذات پاک نو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جدو کھڑے ہوندے نماز دے واسطے تے کھڑے ہوندے نے سستی دے نال، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، او عبادت دی نیت نہیں بلکہ لوگاں نو وکھان واسطے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کر دے اللہ دا مگر تھوڑی دیر واسطے۔ تے جنہاں نو ذکر اور فکر دے وچ لذت آندی ہے او کی آکھدے نے، او انہاں دا دل ذاکر رہندا ہے، زبان ذکر دے حلاوت دے نال تر رہندی ہے، دل مٹھاس محسوس کرتا ہے، اس نو چھڑدا
میرے حضور نے اس کے اتنے بڑا فرمایا ہے، بڑا مشہور ہے نا جناب، فرما دے نے زال ذکر تیرے دی لگی پریت چروکی، جد الست فرمایا ہوئی مست ددوکی، جاگے شوق پرانے نہیں گل جو کی، ڈھولا غیر کی جانے گزی رمض انوکھی۔ کسی نو کی پتا ہے کہ کئی رمض ہے، فرما دے نے میرا تینوں یا اج دا تو نہیں نہ گا، زال ذکر تیرے دی لگی پریت چروکی، بڑی پرانی گل ہے تے بڑا پریم نگر دا سودا بڑا پہلے ہویا ہے، جد الست فرمایا ہوئی مست تدوکی، جد تو فرمایا کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں تے آخ کیا ہے تو ساڈا رب ہے، اسی ادوں دے مست ہوئے ہوئے ہیں، جاگے شوق پرانے نہیں گل جو کی، ڈھولا غیر کی جانے گجی رمض انوکھی۔ جی جناب، دل نہ باشدہ کے مطلوب ہے، دل بش کی نسل ای سخن را صاحب دلست دل نباشداں کے مطلوب شکلست معیار قائم کرن لگے ہیں عارف روم، فرما دے نے ایویں آکھی جانا میرا بھی دل ہے میرا بھی دل ہے، کہ او دل کہ جیڑا اللہ تو سوا تو اس تے معبود تو کسی ہور دا طالب ہے نا، وہ دل ہی نہیں ہے گا، وہ مٹی دا طالب ہے، ان دا مطلوب مٹی ہے، فانی چیزاں ہیں، مٹی تو مراد مولانا روم دا مراد فانی ہیں۔ دل نباشد آ کے مطلوب اشکلست، وہ دل ہی نہیں جس دا مطلوب مٹی ہے، فرما دیں جیڑی گل میں کرنا پیا نا ساری ای سخن را روئے با صاحب دلست، میرا مقصود اور میرا مخاطب صاحب دل ہے، جیڑا دل رکھدا ہے نا کون میں گل پہ سنانا تو نہ لڑی میرے نال، میرا مطلوب صاحب دل ہے کہ میں انہوں اپنی گل پہ سنانا آکے محرم ہوئے تے کول بٹھاوے پردہ ہے بچ کس دا، تو اے محرم دے نال گل پہ کرنا غیر محرم دے نال نہیں۔ عارف روم آخری شعر ہے تو بڑی لمبی حکایت پڑھنے والی تو مضمون ہور بھی سی پر وہ طبیعت ہور پاسے چڑھ گئی، تو رومی فرما دینے کہ یا اللہ پاک جنی گفتگو میں کیتی ہے تے دل دی خریداری تے دل دی تعریف تے دل دا مننا تے مٹی دا مطلوب نہ ہونا، تیری ذات دا مطلوب ہونا، جا فرما دینے عرض کر دینے یا ربی بخشش نہ حد کار ماں، یا ربی بخشش لطف تو لطف کرتی رافت سزا، اے خدا اے عطا ساڈے وس دی نہیں ہے گی، عرض کر دینے میرے مالک کریم ہے، میں آکھا تو سارا کچھ ہے پر اے جڑا دل دا ہر خیال دے کولو ما سوا دے کولو پاک ہو جانا، اے خدا اے عطا ساڈے وس دی نہیں، لطف تو لطف خفیرہ خصداس، وقفی مہربانی دے واسطے تیری مہربانی مناسب ہے، کہ تو آپ ہی توفیق دیویں گا تے ہوئے گا، جے تو نہ توفیق دیویں تے پھر میرے کلے کولو نہیں ہو سکتا، تیری بخشش تیری کرم اور تیری رحمت دے واسطے تیری مہربانی دی ضرورت ہے، تو مہربانی کریں گا تے ہوئے گا، ورنہ میں کلا نہیں کر سکتا، دستگیرہ دست ماں مارا بخار جی
دست ماں مارا بخار ساڈی دستگیری فرما سانو ساڈے کولوں خرید لے سانو ساڈے نفس دے کولوں خرید لے اور کرم نوازی فرما میری دستگیری فرما ساڈی پردہ را بردار سارے حجابات اپنے اٹھا دے تو مینو حجاباتاں دے اٹھا دے وہ پردہ ماں بدر فرما دے نے اپنے حسن تو پردے میرے دل دے واسطے اٹھا دے نظر اس دے نال ماں ہو جائے وہ پردہ ماں بدر تے میرے پردے چاک نہ کر مینو کجی رکھ مینو کجی رکھ مینو کجی رکھ ستار ذات ہے تیری تو میرے پردیاں نو کجی رکھ اور میرے اور تیرے درمیان جڑے پردے نے انہاں نو اٹھا دے کہ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و عشق نصیب فرماوے اخلاص دی دولت دے نال سرفراز فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت عزت ہے حضور دی اطاعت دی عزت دے نال سرفراز فرماوے اپنے اور اپنے محبوب دی نافرمانی دی ذلت دے کولو بچاوے